وہ شان وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں دنیا بھر میں جو عزت اور مرتبت حاصل ہے وہ مثالی ہے۔ 15 برس کی عمر تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ اور ایک پنچکی والد ترکے میں چھوڑ گئے۔ چھوٹی عمر تھی، باغبانی کرتے تھے۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب تھے، ان کا گزر باغ میں سے ہوا تو حضرت خواجہ صاحب دیکھا کہ اللہ والا بزرگ ہے تو انگوروں کا ایک خوشہ لا کر ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ وہ مجذوب تھے، بزرگ تھے، ان کی آنکھ نے دیکھا یہ چھوٹے سے باغ کو دیکھ رہا ہے، اس کو تو باغ عالم کو دیکھنا چاہیے، یہ تو بڑے باغ کی نگرانی کے لیے اس کی خوبیاں۔ انہوں نے اپنی پوٹلی میں سے ایک سوکھا ٹکڑا نکال کے دیا۔ بابا صاحب نے وہ حضرت خواجہ صاحب نے منہ میں لیا، بڑا سخت تھا، تھوڑا سا چبایا، بس مزاج بدلا، ماں سے اجازت لی اور علم دین حاصل کرنے نکل پڑے۔ ماوراء نہر خراسان کے علاقوں میں برسوں تک دین کا علم حاصل کیا۔ پھر ملاقات ہو گئی آپ کی خواجہ عثمان ہرونی، ہارونی لوگ کہتے ہیں، ہرون نام تھا، ہرونی، ان سے ملاقات ہو گئی، ان کے مرید ہو گئے، ان کے مرید ہوئے۔ بزرگوں نے کہا کچھ پڑھایا، پڑھانے کے بعد کہا اوپر دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ کہ نیچے دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے؟ ان کا زمین کی آخری تہ تحت الثری دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، فرمایا 18,000 جہان دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بس اب تمہارا کام لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ، نیکی کی طرف لاؤ۔ خلافت دی، پھر مدینہ ساتھ لے گئے۔ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انعام ملا۔ حضور نے فرمایا تمہارا لقب ہے معین الدین، نام حسن ہے ان کا، خواجہ غریب نواز کا نام حسن ہے، کاظمی ہے، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے کاظمی سید ہے، والدہ حسنی سید اور والد حسینی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا لقب معین الدین، ہندوستان جاؤ اور میرے دین کی تبلیغ کرو۔ حضور کی اجازت سے، حضور کے حکم سے یہ سارا سفر سیستان سے لے کر مدینہ تک اور مدینہ سے اجمیر تک خواجہ صاحب نے پیدل کیا ہے۔ سیدنا غوث پاک سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر سفر کرتے ہوئے لاہور آئے، داتا دربار پر چلا کیا۔ حضرت داتا صاحب کے دربار پر آج تک آپ کی چلہ گاہ بنی ہے، چلے سے اٹھے تو شعر کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔